آئیے تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں مفتی محمد شجاع الدین رتوی کی گفتگو سنتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنکر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ حدیث کے پہلے حصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث کے دوسرے حصہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے والا بھی ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، بلکہ اس کو یوں سمجھنا چاہیے اس طرح کرنا ہمارا وتیرہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، جو حضرات انبیاء اکرام کی توہین کرے وہ یقیناً دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مذکورہ حدیث سے واضح ہوا کہ بچوں سے شفقت و پیار کا اظہار اس رحمت کا نتیجہ ہے جو خالق کائنات کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ودیعت کی گئی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا چھوٹے بچوں کو پیار و محبت سے چومنا اور انہیں بوسہ دینا نہ صرف جائز بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا بہترین ذریعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت ہے۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اسے لمبا کرنے کا ہوتا ہے کہ میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، پس میں اپنی نماز میں اختیار سے کام لیتا ہوں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ میں اس کی ماں کو مشقت میں ڈالوں۔ اس حدیث میں بھی آپ کی شفقت کا بیان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے رونے کی وجہ سے نماز میں قرات کو مختصر کیا ہے، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شفقت و محبت کا اظہار فرمایا وہ قابل ستائش ہے اور امت کے لیے اس میں بہترین تعلیم و سبق ہے۔ ہر معاشرہ اور سماج میں کچھ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ ان کے چھوٹے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ اور چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں ہدایات فرمائی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو بھی جوان کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کے سبب تعظیم و تکریم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت کسی ایسے شخص کو متعین کر دیتا ہے جو اس کی تعظیم و خدمت کرتا ہے۔ اس حدیث سے اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، جو شخص دوسروں کی تعظیم و خدمت کرتا ہے تو اس کی بھی تعظیم و خدمت کی جاتی ہے، اور جو لوگ اپنے بزرگوں کی تعظیم و خدمت نہیں کرتے اور اپنے بڑے بوڑھوں کی تحقیر کرتے ہیں وہ اپنے بڑھاپے میں اپنے چھوٹوں کی طرف اسی تحقیر و تذلیل اور بے وقعتی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اسی ارشاد گرامی میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس جوان کی عمر دراز ہوتی ہے جو اپنے بڑے بوڑھوں کی تعظیم و خدمت کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑوں کا ادب و احترام اور ان کی خدمت وہ نیکی ہے جس کا صلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور اصل جزا و ثواب کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ اسلامی معاشرہ کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنی طاقت و قوت کے مطابق دوسرے افراد کی نگرانی کرے۔ اسی اخلاقی فرض کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی اور بھلائی کی ہدایت کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ قرآن مجید میں امت مسلمہ کا یہ ایک خاص وصف بتایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دیا کرے بھلائی کا اور روکا کرے بدی سے، اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ برِ صغیر کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو یہاں اسلام کا پھیلاؤ، برتری اور ترقی کا سبب صوفیاء اکرام ہی نظر آتے ہیں۔ ہو تم بہترین امت جو زیر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے، تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ سلسلہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد
اس پیغمبرانہ کام کی پوری ذمہ داری ہمیشہ کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کر دی گئی ہے۔ جو امتی اس ذمہ داری کو کما حقوق ادا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے کیسے عظیم انعامات کے مستحق ہوں گے، اور جو اس میں کوتاہی کریں گے وہ اپنی نفسوں پر کتنا ظلم کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی سے بیوی، مال، اولاد اور پڑوس کے متعلق احکامات کے پورا کرنے کے سلسلے میں جو کوتاہیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں ان کا نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کفارہ بن جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جہاں لوگوں کو نیکی اور شرافت کا درس دیتا ہے وہاں وہ انہیں بڑے اچھے انداز میں برائیوں سے بھی روکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جس تیزی سے برائیاں پھیل رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مل کر برائیوں کو روکنے کی سعی نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنا چاہتے ہیں، اعلیٰ اخلاقی اقدار کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس جانب بھرپور توجہ دینی چاہیے اور معاشرہ کے فاسد مادہ کو نکال کر پھینکنا چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ گندگی کا ڈھیر بڑھتا رہے گا اور ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ جس طرح قرآن و حدیث کے روح سے معروف کی دعوت لازم ہے، اسی طرح منکرات سے روکنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اس عمل کو مضبوط کیا جائے تاکہ معاشرہ میں امن و سکون پیدا ہو۔ دعائے خالق کائنات ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں مفتی محمد شجاع الدین رتوی کی گفتگو سن رہے تھے۔